جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، احادیث میں کئی جگہ وارد ہوا ہے کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اس لیے کہ اللہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ شاید ہمارے یہاں یہ خیال ہو، یہ تصور ہو کہ یہ جمعۃ الوداع کسی تہوار کا نام ہے، اس کے لیے کچھ مخصوص عبادات ہوں گی، کچھ فرائض اور کچھ واجبات اس دن سے متعلق ہوں گے۔ تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جمعۃ الوداع کا صرف مقصد یہ ہے کہ جہاں رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے فضل و کرم اور عطائیں مل رہی تھیں، اس لحاظ سے یہ جمعہ 2 چیزوں کا جامع ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں انسان کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف جمعے کا دن بھی اس کے ساتھ مل چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سید الایام یوم الجمعہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ جس طرح مہینوں کے اندر سب سے معظم اور مقدس مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اس طرح اگر ہفتوں کے اندر تلاش کیا جائے تو سب سے مقدس دن جمعے کا دن ہے۔ تو اس دن کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 2 فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں، ایک جمعے کا دن ہونے کی فضیلت، دوسرا رمضان المبارک کی فضیلت۔ تو اس لحاظ سے یہ جمعے کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی مد نظر ہونی چاہیے کہ یہ جمعہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اگلے سال نہ رمضان میسر ہوگا نہ یہ جمعہ میسر آئے گا؟ تو ان کے لیے گزرنے والے لمحات میں سے سب سے قیمتی لمحہ یہ ہے، اس لیے کہ اس جمعے کے بعد چند دنوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگلے سال سے قبل کس شخص کو اس دنیا سے جاننا پڑ جائے گا، نہ کسی جوان کا پتہ، نہ کسی بوڑھے کا پتہ، نہ کسی بچے کا پتہ کہ کون اگلے سال کے رمضان المبارک کو پا سکے گا اور پھر اس کے جمعے کو بھی حاصل کر سکے گا۔ اس لحاظ سے اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جمعے سے متعلق جو یہ بات مشہور ہے کہ اس جمعے کے دن ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جو ساری عمر کی قضا نمازوں کے کفارے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، احادیث میں اس قسم کی کوئی بات کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس نماز سے آپ کی ایک دن کی یا ایک وقت کی نماز کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ قضا نماز جتنی بھی ہوں آپ کو حساب و کتاب کر کے خود ادا کرنی پڑیں گی۔ تو ایک بات تو میں نے یہ عرض کی، دوسری کچھ باتیں اسی جمعے کے آخری جمعے ہونے کی مناسبت سے عرض کرنی تھی کہ جہاں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا وہ مغفرت کے لیے آیا تھا، معافی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور اس مغفرت طلب کرتے ہوئے دل میں کوئی بڑائی اور کوئی خوش نمائی دل میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں نے تو پورا رمضان عبادت میں گزار دیا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے پورا رمضان عبادت میں گزار دیا، یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ ہم یہ خرچ تو کر رہے ہیں، لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کیا پتہ اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب رہتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ان کے دلوں پر غالب رہتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ ساری رات بستر سے دور رہتے ہیں اور ساری رات کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پھر جب سحری کا وقت قریب آتا ہے، تہجد کا وقت قریب آتا ہے تو یہ تکیہ لے کر سو نہیں جاتے
بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ جو رات عبادت کی تھی نا اس کو قبول کر دینا۔ کر تو لی ہم نے ساری رات جاگ کر تو گزار لی، اب اے اللہ جو عبادت کی تھی اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، احادیث میں کئی جگہ وارد ہوا ہے کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف اس لیے کہ اللہ جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہ ہو سکی، جو تیرا حق بنتا تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا، جو تو نے ہم پر ذمہ داری عائد کی تھی وہ ذمہ داری پوری ادا نہ ہو سکی۔ اے اللہ تو مہربانی کر کے اس عبادت کو قبول بھی کر لے اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر بھی فرما لے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں الحمدللہ عبادات کا موقع ملا، بہت سی چیزوں کے اندر عبادت کرنے کی توفیق ہو گئی، لیکن ان توفیقات کے اوپر کسی غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ڈرنا چاہیے کہ کیا پتہ کہ ہمارے پورے مہینے کی عبادت ہمارے منہ پہ واپس نہ مار دی جائے، ہماری کیفیت اس شخص کی نہ ہو جائے کہ جس نے پورے دن بھر تھکاوٹ بھی اختیار کی، کام بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن نتیجے میں ہاتھ میں کچھ حاصل نہ ہو، ایسی کیفیت ہماری نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناصبہ عاملۃ، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی، خوف طاری ہوگا، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کام کیے ہوں گے، بہت عبادتیں کی ہوں گی، بہت تھک کر آئے ہوں گے، لیکن ایسی عبادت نہیں کی ہوگی جو اللہ کو منظور تھی، ایسی طرز پر عبادت نہیں کی ہوگی جس طرز پر اللہ کو عبادت چاہیے تھی۔ یہ خوب تھک کر، تھکن سے چور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور جب اپنے اعمال کا نتیجہ سامنے آئے گا تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی کہ ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، دنیا میں عبادت میں لگے رہے، یہاں پر بھی کچھ نہیں مل سکا، وہاں پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ استغفار مزید سے مزید تر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور دل میں ایک خوف کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے امید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی 2 کیفیتوں کے درمیان ہو، اپنے گناہوں کا خوف اسے لگا ہوا ہو اور اللہ کی مغفرت کی امید اسے ہو، تو اس شخص کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جنت چلا جائے گا۔